جناب السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نور صاحب، میں اب کیا کروں آپ کا، مطلب حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ مطلب دیکھیں نا، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سارا دن آپ مجھے میری پریڈ کراتے ہیں کہ وہاں جاؤ یہاں جاؤ، خبر ڈھونڈ کے لاؤ، خبریت میں پڑے رہو، لیکن میں مطلب کیا کروں؟ خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ نے بغل میں چھپائی ہوتی ہے، اور میری بلا وجہ کی آپ پی ٹی کرا دیتے ہیں۔ آئی ہیو پروف۔ اصل ذرا کلپ دکھانا یار، میرا مطلب میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں یار، جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دکھاؤ یار یہ کلپ۔ جب سے میں لاہور سے آیا ہوں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں نا، پلیز مجھے 2 منٹ بولنے دیں ذرا، مطلب کہ میرے دل کی بھڑاس نکالنے دیں نا مجھے بالآخر یار۔ جب سے میں لاہور سے آیا ہوں، آج چوتھا شو ہے، ہر دن آپ ایک ورک پلٹتے ہیں اور اگلے دن وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا سارا گیم پلان ہے وہ آپ کے پاس کیسے ہے؟ کل آپ عمر ایوب کا نام لیتے ہیں، آج ان کو وزیر اعظم نامزد کر دیا جاتا ہے۔ مطلب آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں، آپ پی ٹی آئی کے گیم پلان لے کے چل رہے ہیں، یا نون لیگ کے ساتھ آپ کی کوئی جڑت ہے کیا کہانی سر؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے ظفر عباس۔ ظفر عباس صاحب، وہ ایک زمانے میں بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ہوتے ہاں صحافی، آج کل وہ ڈان کے ایڈیٹر ہیں۔ ٹھیک، میاں صاحب نے، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں شریعہ بل منظور کروایا تھا، تو ظفر کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو کوئی ساٹ مل جائے اس کی کامیابی پہ، تو وہ کھانا ہوا تھا وہ جو یہاں پہ ظفر صاحب ہوتے تھے ان کے گھر میں اس کی کامیابی کی خوشی میں، تو وہاں پہ میاں صاحب نے مجھے تانا دیا کہ تسی بڑے سٹیٹس کو دے خلاف ہو، تسی میں ایڈا وڈا کیتا، یعنی کہ بالکل میں لکھ رہا تھا امیر المومنین وغیرہ، تو ہم نے باتوں دوستوں نے ہم نے کہا جی وہ ہمارے دوست ظفر عباس صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں ادھر، تو وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آدھ کوئی دے دیں ساٹ۔ تو کہنے سمجھ نہیں آتی کہ ساڈے خلاف کدے نال نے، میں کہ جی بی بی سی دے نال تو بھائی میرے، میں کسی کے ساتھ، میں پبلک کے ساتھ، میں پبلک کے ساتھ ایک شو کرتا ہوں۔ سر یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا امپلیمنٹیشن کی، وہ مشکوک کر رہی ہے آپ کو۔ ارے بھائی کوئی مشکوک نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ذہن کو ہر وقت آپ نے الرٹ رکھنا ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہا کہ پیر کے دن ہم لوٹے ہیں نا، جو پہلا شو کیا، کیا ہم نے کہا؟ ہم نے کہا یہ کہ جی تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ صاحب الیکشن جو ہوئے سو ہوئے، ان پہ لڑائیاں وڑائیاں آپ کی اپنی جگہ، قانونی جنگیں لڑیں، لیکن اس وقت ملک متحمل نہیں ہوگا، فوری طور پر ارینجمنٹ کریں کہ بتائیے کہ کیا کمبینیشن کر کے کیسے حکومتیں بن رہی ہیں۔ آپ نے وقت دیا تھا منگل تک کا، منگل رات 12 بجے کا، تو منگل کا وقت دیا، 1 گھنٹہ پہلے سن لو منگل نا، کو 11 بجے وہ پریس کانفرنس سن ہوئی۔ لیجئے نا، میں نے یہ کہا کہ اگر منگل کی رات تک یہ اس طرح کی آپ کی طرف سے ٹریجیکٹریز یا کمبینیشنز نہیں آئیں گی تو پھر ہم وزیر اعظم دیں گے، اسی لیے نام آیا وہ جام کمال کا لے دیا تھا، یاد ہو؟ اب آپ کا یہ خیال ہے، آپ اس گمہ میں مبتلا ہے کہ یہ پیغام صرف پاکستان مسلم لیگ اور پی 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 کو دیا گیا تھا، اور دوسری طرف فارمیشن بنانے کی پوزیشن میں یہ وہی ہیں۔ نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ ناک کو یوں پکڑو یا یوں کر کے، اس ایک وقت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کہہ لو، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ تحریک انصاف کے، سنو پلیز، آپ دیکھو ادھر اگر تو آپ کرو گے نا تو ہمارے دیکھنے والوں کا نقصان ہوگا۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ افراد واحد اکثریتی گروپ، اوکے ڈونٹ کال دیم سنگل لارجسٹ پارٹی، بٹ دے آر دی گروپ، یس، واحد اکثریتی گروپ 90+ نمبر، اچھا 3-4 اب اور بھی بڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر رون چودھری صاحب فارغ ہو جائیں، مثال کے طور پر، وہ تو جیت گئے نا یار، ارے نہیں یار اب دوبارہ رک گیا ہے نا، آپ لیٹسٹ 1-2 اور بھی ہو سکتے ہیں، الٹ پھر ہو سکتا ہے، لیکن 90 تو کنفرم ہے، 90 سے تو اوپر ہو چکے، 93 ہے سر ان کا۔ ٹھیک ہے نا جی، ہو گئی نا، ان تک بھی یہ پیغام گیا تھا۔ نہیں نا، دیکھنا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر منہ آیا ادھر، اچھا جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ ان تک بھی یہ پیغام گیا ہے، میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ بہت ماشاءاللہ کہتے ہیں جی، بس آپ مجھے اسائن کریں، میں خبر یوں لے کر آؤں گا جیسے شیر کے منہ سے نوالا لاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے پتہ کر کے دو کہ الیکشن کے 2 یا 3 دن بعد، یعنی 8 فروری سے 1 یا 2 دن بعد، ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا اڈیالہ جیل سے باہر نکالا گیا؟ اگر باہر نکلے تو کتنی دیر کو نکلے، اور اگر نہیں نکلے
تو وہاں ان کی کسی سے ملاقات ہوئی؟ نہیں وہ تو جیل سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے نا. وہ فیض احمد فیض صاحب بھی تو آپ کو پتا ہے جایا کرتے تھے نا. نہیں وہ تو دان کون دنوں علاج، وہ ٹانگے میں بیٹھ کے ان کی مشہور نظم ہے آج بازار میں پاپا جولا چلو، تو یہی تھا، دانت اپنے دکھوانے جا رہے تھے تو اس وقت لکھ دی انہوں نے. وہ لکھ. تو فیض احمد فیض صاحب کی طرح کوئی اور بھی لوگ بھی جا سکتے ہیں. نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تو ایک تو ٹانگے پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. سیاست دانوں کے تو فیض احمد فیض ہیں نا. دیکھو میں آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے یا نہیں. آپ کے خیال میں نکلے یا وہیں کوئی بات چیت ہوئی جو آپ کے پاس؟ یار اب جب مجھے تانے دو گے، ضرور فریم کرنا مجھے تانے جب دو گے تو پھر وہ یہ پھر حساب میں برابر دوں گا. ڈیفائنڈ لمٹ. میں اینکر ہوں، میں سوال پوچھ سکتا ہوں، اوکے. آپ جواب دیجئے کہ وہ نکلے کہ نہیں نکلے. اچھا جی، میں اس کے بارے میں میرا راوی ابھی خاموش ہے، لیکن مجھے نہیں آپ کا اتنا راوی پتہ خاموش ہے نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو جو بات سمجھائی گئی تھی سر. اس بات کو اچھے طریقے سے قیدی نمبر 804 تک پہنچانے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے اڈیالہ جیل میں 30 سے 35 منٹ کی واک کی. وہاں پہ واک ایریا بھی ہوتا ہے جیل میں، مارننگ واک کے لیے. واک کی، اور دوپہرے بھی ہو سکتی ہے کہ سردیاں نہیں دھوپ ہے. میں نے پڑھا ہے وہ مارننگ واک کا مضمون ہم لکھا کرتے تھے. وہ یعنی وہ مضمون، لیکن بات یہ ہے کہ آپ دھوپ میں بھی، اچھی دھوپ میں بھی آپ اکیلے واک کر سکتے ہیں. اکیلے واک کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، نہیں تو وہ اکیلے لہذا کیوں walk باہر گھومے. شاہ محمود کو صرف اکیلے واک کیوں کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے ساتھ، تاکہ گفتگو ریکارڈ نہ ہو. حالانکہ آج کل منہ سے نکلی بات تو ہر جگہ ریکارڈ کی جا سکتی، کوئی ایسا مسئلہ آپ نہیں شاہ ہے. محمود لیکن قریشی صاحب کو مشکوک کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل مشکوک نہیں کر رہا. ان کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ صاحب ایک پنجابی کا محاورہ ہے، وہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ، لیکن ذرا ہے چونکہ محاورہ کہ اینا تھکا نہ پکوڑے تل لینے، یعنی یہ جو ریزلٹس آئے ہیں انہی کے ساتھ کھیلیں تو شاہ فیصلہ محمود کر لیں. قریشی اور بشرا بی بی بس ان دونوں کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے. سر شاہ محمود قریشی صاحب کو سمجھایا گیا، انہیں جو بات بتائی گئی وہ انہوں نے بشرا بی بی کو بتائی کہ بھئی اب آپ اپنے انداز میں جو مجھے وہ کچھ واک بتایا کرتے ہوئے گیا جو آپ ہے، نے واک ان کو کہ کہا. جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ آپ صاحب کو بتا دیں. اگے تیرے پاگل چھی ہے. نہیں تسی یہ کہہ رہے ہو کہ عمران یار آپ سے ایک صاحب ملے، انہوں نے کوئی سینسٹیو باتیں کی، آ گئی بات. آپ میں خود میں ہمت نہیں تھی، آپ میرے گھر چلے گئے، آپ نے میری بیگم صاحبہ کے ساتھ گفتگو کر کے کہا کہ نصرت صاحب آئے تو ان سے یہ بات ہے. میں یہی پہن لگوں یہاں آگئی میں سمجھ سننا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں. میں سمجھ سمجھنا آ یہ گئی چاہ یا رہا نہیں؟ ہوں. کم کن ذہن ہوں نا تھوڑا سا. میں سمجھنا شکریہ، یہ چاہ بڑی رہا ہوں. مہربانی. آپ خوش ہوئے ہیں اس بات پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات کی اتھارٹی ہے، جن کے پاس ساری اتھارٹی ہے، وہ بات انگیج کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. جی جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں، وائی ناٹ. ان کی یار ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، اوہو جیل میں تو وہ اتنا ہی وہ اگر امپورٹنٹ ہوا تو جیل سے باہر نکالو، اس سے بات کر لو. مولانا کوثر نیازی بھی جیل میں تھے جب 1970 کے الیکشن ہوئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ہوتے ہیں لوگ جیل میں ہوتے ہیں. بی ولی خان بھی جیل میں تھے جب 1970 کا مارشل لا لگا تھا، جیل میں تھے. حیدرآباد ڈائریکٹ بات کر لینا. بیگم صاحبہ، شاہ محمود قریشی، ڈائریکٹ بات نہیں کی جاتی نا. بات سیدھی اس سادھی کا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. دوسرے لوگوں نے ذمہ داری کا نظر بظاہر ثبوت دیا. اعلان ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی ہماری طرف سے جو بھی پیپلز اپنا پی ایم ایل این جو ہے نامینیٹ کرے گی وزارت، سنے تو صحیح نا، وزارت عظمیٰ کے لیے ہم ان کی حمایت کر دیں گے. جیسے ہی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، اس کے تھوڑی دیر بعد آصف علی زرداری صاحب، دیگر حضرات، چودھری شجاع صاحب کے ہاں بھی چلے گئے. ایم کیو ایم بھی مل گئی. اب ایم کیو ایم کا رشتہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتنا قریب ہو گیا ہے کہ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ انہیں 3 وزارتیں ملیں گی. آپ کی ساری گفتگو میں بڑا وزن ہوتا اگر نواز شریف نے تقریر نہ کی ہوتی. اس تقریر کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کی وقت نہیں رہی. میں نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کیا تھا، بارہا عرض کروں گا، جس دن تقریر ہوئی تھی ٹرانسمیشن میں میں نے پہلا لفظ یہ کہا تھا کہ یہ ایل ایڈوائزڈ ہے. یہ ہم نے یاد ہے جس دن وہ تقریر ہوئی تھی اس کے فوراً بعد ہم لوگ لاہور میں تھے، ہم آن ایئر گئے تھے، اور ثنا بی بی نے، ثنا مرزا نے سب سے پہلے مجھ سے کامنٹ لیے تھے. وہ سینسیبل ہیں، انہیں پتا ہے کہ پہلے میرا کامنٹ لینا ہے خاندان کا. تو وہ ثنا نے کہا، تو میں نے کہا بھائی یہ ایل ایڈوائزڈ ہے.
ان کو یہ وکٹری اسپیچ نما نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں, اخلاقی اصولی بنیادوں پر یہ تحریک اسی باعث, چونکہ مجھے اس پیغام کا بھی پتا تھا اور سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ جس بات کا مجھے تانا دے رہے ہیں, میں منڈے سے روزانہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج بلایا نا. وہ دیکھیں نا, آپ کی خبر تھی, آپ کا اس پہ تجزیہ تھا, ان کو اپنے جذبات سے علیحدہ رکھیے. آج بلایا نا, سر بنایا, لیکن حکومت فارمیشن میں پی ٹی آئی دوڑ میں ہی نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. بھائی تو اگر تم کل مولانا کی اسپیچ سنی آپ نے؟ پہلے میری بات ایک ختم ہو لینے دو, پھر مولانا کی بات پہ بھی آ جاتے ہیں. عدنان میرے بھیا, اگر آپ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں نہیں ہوتے تو آپ یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہمارا عدنان حیدر وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان انتخابات کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہاں ہم احتجاج کر رہے ہیں, احتجاجاً ہم پارلیمان کے اجلاس میں بھی شریک ہوا کریں گے. سن تو لو نا, جب آپ نے عمر ایوب کو اپنا نامینیٹ نامزد کر دیا امیدوار وزیر اعظم کا, تو پھر آپ کا یہ فرض ہے اور اخلاقی حق بھی ہے کہ آپ اس کے لیے ووٹ مانگے. نہیں, اس کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی. اس کے لیے چاہے آپ جاتی عمرہ جا کے ووٹ مانگے, کیا فرق وہ پڑتا تو کہتے ہیں ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. ارے وہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں نا, عملی زندگی کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. اب اس میں جو رکاوٹ آ رہی تھی, بھائی آج کیوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, آج کیوں ہوا ہے؟ اس میں طے کیا ہوا؟ نہیں چھوڑو جو بھی ہوا, آج کیوں ہوا؟ کل کیوں نہیں ہوا؟ منگل کے دن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر دی. مولانا فضل الرحمان جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی اور میں اس کے خلاف سڑکوں پہ جاؤں گا, اور سنو تو صحیح, اگر دھاندلی ہوئی ہے 8 فروری کے دن تو اس کا خیبر پختونخوا میں جہاں پہ کہ بیسک پائی کی لڑائی ہے تو 2 جماعتوں میں ہے نا, جے یو آئی اور تحریک انصاف, تو دھاندلی ہوئی تو فائدہ کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو ہے. تو اگر مولانا اس کے خلاف تحریک پہ چل نکلے تو نقصان میں کون رہے گا؟ وہ تو پی ٹی آئی رہے گی نا. پھر تو اس پہ جن تالیاں بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ پی ٹی آئی کو خبردار کیا گیا کہ جے تسی رات نہیں آؤ گے. نہیں یار, آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس آپ کو بھول گئی ہے. مجھے اس میں انہوں نے تو اشارے دیے پی ٹی آئی کو ویلکم کرنے کے. ہمارے جسمانی اختلافات تھوڑی ہیں, ذہنی نظریاتی اختلاف ہیں, بات ہو سکتی ہے بھائی, لیکن یار ایک سیاست کا سٹہ دیکھو کہ دھاندلی ہوئی 8 فروری کو, ایک سیٹ کا سودا ہوا, ہم برداشت, اور سنو تو نا, ہم برداشت نہیں کریں گے. تو بھائی وہ جو دھاندلی ہوئی بقول مولانا کے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کو ہوا نا, پی ٹی آئی جیتی میجورٹی. تو پھر پی ٹی آئی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے کہ چونکہ آپ کا فائدہ, مطلب ایک شخص نے چوری کر کے آپ کی جیب میں سونے کی ڈلی ڈال دی. میں کہتا ہوں وہ تو سونا میرا چوری ہوا تھا, میں اب آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کروں؟ مولانا کی اس پریس کانفرنس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کوئی برڈن نہیں ہے. آپ نے تو برڈن سارا پی ٹی آئی پہ ڈال دیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اتواس کہ اگر دھاندلی کی بات چلاؤ گے تو دھاندلی کے لیے یہ پارٹی زیادہ فائدہ ہوا. مولانا کو ابھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوا نا, اس کے بعد ہو سکتا ہے نا. مثلا صوبائی اسمبلی حکومتوں نے کنسیڈ کی جا سکتی ہے بلوچستان میں, کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہی دوبارہ مل سکتی ہے, کچھ نہ کچھ. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ فور کیا گیا ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے, مصیبت یہ ہے کہ آپ کی نسل کے جو صحافی ہیں نا, وہ بدقسمتی سے تاریخ نہیں پڑھتے. 1977 میں بنا تھا پاکستان قومی اتحاد, اس وقت بھی الزام یہ لگا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کا سب سے زیادہ شور مچانے والی جو جماعتیں تھیں وہ نام نہاد سیکولر تھیں, لبرل تھیں, تھوڑی سی روشن خیال تھیں, یعنی اصغر خان صاحب کی تحریک استقلال, مسلم لیگ اس زمانے کی, نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی ان دنوں کی, یہ وہ جماعتیں تھیں. ٹھیک ہے نا صاحب؟ ہاں, جب وہ تحریک تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس کو ہائی جیک کس نے کر لیا؟ مدرسوں کے طلباء نے, اور نعرہ لگ گیا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو گئی. یعنی دھاندلی کے خلاف چلائی تحریک جو ہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک میں بن گئی, اور نتیجے میں 1977 ہو گیا. اب یہاں میں دھاندلی کی اگر بات چلے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے
تو پھر کون بازی لے کر جائے گا؟ لیکن مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی 2 دن کی مشاورت کے بعد. 2 دن کی مشاورت کے بعد، کیونکہ منگل گزر گیا تھا نا یار، تو کل بدھ تھا، کی ہو گیا تھا. منگل کو اتنی امپورٹنس آپ دے رہے ہیں، دوسرا آپ نے پی ٹی آئی کا گھوڑا میدان میں اتار دیا، اور اس کو آپ اتار نہیں بھائی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اتنی محنت سے آئے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں جو، اور ان کو جن لوگوں نے جس پیار سے، جس خلوص سے، جس لگن سے ووٹ دیے ہیں، وڈ دے وانٹ کہ یار اب یہ اسمبلی میں نہ جائے. آپ کہتے ہیں نا کہ صحافی کو بڑا باخبر. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، ایک تو باخبر، جو ذہن کھلا، خدا کا میں واسطہ. آپ کے اس کھلے ذہن سے جی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ویری تھینک. کیا آج کی تاریخ میں جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی بڑے وزن دار ہے وزیر اعظم کی دوڑ میں؟ ایبسولوٹلی. کیا بات کر رہے ہو تم یار، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمبر زیادہ ہیں نصرت صاحب. اور یار اس کے بعد آگے بڑھنے کی بات ہے نا، جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو یہ کتنے % چانس ہے پی ٹی آئی کے آج کی تاریخ میں وزیر 50-50. نواز شریف کی تقریر اور آج کے سچویشن کے بعد؟ نواز شریف صاحب کو تو اب احسن اقبال واز کر کے کرتے ہیں نا، ہی واز اے گڈ لیڈر. انڈرسٹینڈ یار، میں نہیں کہہ رہا ان کی جماعت. نواز شریف کو اللہ لمبی. ارے بھائی، میں میں اللہ معاف کرے، میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں یار، خدا کا واسطہ ہے. وہ عملی سیاست میں ہے. مریم نواز کا ٹویٹ، اب یہ مسئلہ بھول جاتے ہیں چیزیں. وہ سرپرست اعظم ہے کہ وہ مریم بی بی نے جو فرمایا تھا، کاش کہ وہ احسن بھائی نے بھی پڑھ لیا ہوتا اور وہ لفظ واز استعمال نہ کرتے. یعنی ان سینس کے بھی ٹھیک ہے، آپ نے اچھی یار، جیسے کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں نا، جیسے عمران خان صاحب، ہم آپ یہی کہیں گے نا کہ ہی واز اے کیرزمیٹک کرکٹ پلیئر. ہی واز کیونکہ وہ چھوڑ چکے ہیں. وہ چھوڑ چکے ہیں نا. نواز شریف سرپرست اعظم ہیں. کدھر؟ نون لیگ دے. اچھا، میں سمجھا انجمن خدام الدین. اچھا، وہ سرپرست عام طور پر یعنی سیاسی جماعتوں میں سرپرست نہیں ہوتا. اچھا فرمائیے. ہاں آگے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی 50% میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری دانش میں عمر ایوب خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان بننے کے امکانات تقریباً 50% ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں ایک بہت طاقتور گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ سر اب ہم کب تک مار کھاتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسمبلی میں جائیں، حکومت لینے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں آسان بنائیں اپنے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں عمر ایوب صاحب نے پہلا بیان کیا دیا ہے. آج آیا کیا دیا کہ ہمیں جیل سے اپنے لوگوں کی رہائی چاہیے. یعنی یہ پرائم منسٹریل سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا لیڈر اندر ہو تو میں اپنا حلف چکن چلا آپ کو بھی ویوز کا شوق ہو گیا شاید. بات سنو، میں تمہیں دوبارہ کہوں گا، ہواؤں خدا کو حاضر ناظر جان کر آسمان کو دیکھو اور کہو کہ کیا شاہ محمود قریشی کو انگیج کیا گیا تھا یا نہیں. نہیں کہو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ، شاہ محمود قریشی کو انگیج کیا گیا یا نہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا. بشرا صاحب بھی بڑا اہم رول پلے کر رہی ہیں. اور واک بھی ہوئی اڈیالہ میں ہوئی. پاکستانی سیاست کا جو اڈیالہ جیل میں واک ہوئی دونوں کی. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو نا. ہوئی فضول بات کر رہے ہو یار، چھوڑو. میرے خیال میں بریک لے لینی چاہیے. مجھے غصہ نہ دلوایا کرو. پاکستانی جو سیاست ہے اس وقت، اس کا مرکز اسلام آباد کی سڑکیں، اور اڈیالہ جیل میں واک ہے نہیں ہے، جاتی عمرہ نہیں ہے، کراچی نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کا مرکز اس وقت اڈیالہ جیل ہے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں. ویسے نصرت صاحب، اگر زندہ لوگوں کو نشان حیدر ملتا تو مجھے مل جانا تھا کہ میری ساری صحافتی کریئر جو ہے وہ آپ کے خدشات کے گرد گھری ہوئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس حد تک کانفیڈنٹ ہیں آپ. میں کانفیڈنٹ نہیں. 50% یار کانفیڈنٹ ہے. 50-50 از ناٹ بینگ ٹو کانفیڈنٹ. وہ 50-50 کو صورت پاسبل ہو سکتا ہے. نون لیگ تو ممکن ہی نہیں نا یا پیپلز پارٹی ڈال جائے، اور یہ بھی ناممکن ہے. مطلب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نہیں مل سکتی، تو اکیلی پی ٹی آئی کیسے؟ میں اس بات سے تو خیر ڈس ایگری کرتا ہوں. کس بات سے؟ سیاست میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی. آپ فرض کریں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے کتنی مرتبہ منڈے، ٹیوزڈے اور کل بھی میں نے یہ کہا یار فرض کرو اگر عمر ایوب خان، جب میں نے نام لیا ان کا، میں نے کہا انہیں نامینیٹ کر دیا تحریک انصاف، اور وہ ٹیلی فون کریں کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ سیاستدان ہی نہیں جو انکار کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جی آئیں بسم اللہ بات کرتے ہیں. یہ کیا خیال ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد آپ ایک اور طرح سے دیکھیں. بلاول بھٹو زرداری، میری ذرا بات سن لو، اگر ٹھنڈے طریقے سے بات. ابھی اس وقت
حمایت کا اعلان کیا ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم جو انہیں، ٹھیک ہے نا، انہی کی حمایت کا اعلان جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے فرزند نے بھی کیا ہے نا، اکٹھے ووٹ ڈالے بیٹھے گا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اب اس طرف تو داستان زیادہ گہری اور زیادہ لمبی ہے، اور اس میں اس طرح کی جو ہے وہ بدگمانی نہیں ہے. ادھر تو پھانسیاں واسیاں ہو گئی تھی. اچھا، اس سے پہلے جیسے چودھری پرویز الہی تھے تو بی بی نے جب مارک سیگل سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر ماری گئی تو 3 افراد ہوں گے، ان میں ایک پرویز الہی کا نام بھی تھا، شک کا اظہار تھا، ہے نا. بعد میں کیا وہ ڈپٹی وزیر اعظم نہیں ہوئے؟ قاتل لیگ کہا تھا صاحب نے پہلے دن. اچھا، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھو. ذوالفقار علی بھٹو اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ویسے انہوں نے کیا تھا سکندر مرزا کی حکومت میں جب تھا کابینہ میں، لیکن اس کے بعد میں چھٹی کر دی گئی. سکندر مرزا کی حکومت میں وہ کیا ہی واز پریزیڈنٹ ہے نا، تو وہ یعنی وزیر تھے اس کے تیل، ان دنوں اس کو قدرتی وسائل کی وزارت کہا جاتا تھا، نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ایوب خان کے ساتھ وہ جاری رہے، کامرس منسٹر رہے، پھر ان کے فیمس فارن منسٹر ہوئے، اینڈ ہی واز ون آف دی موسٹ فیوریٹ منسٹرز آف ایوب خان. بھٹو صاحب ایز فارن منسٹر لائک ٹھیک ہے جی. اور ایوب خان صاحب کی بنائی کنونشن لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. مادر ملت کے خلاف جو الیکشن ہوا تھا اس میں ایوب خان کے جو وہ ہوتے ہیں، وہ جو آپ کی یعنی پریزائڈنگ نہیں، وہ جو آپ کے یار پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، چیف پولنگ، وہ بھٹو صاحب تھے. اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب اپنے بے تحاشا انٹرویوز میں بڑی حسرت سے ڈول فلی ایوب خان کا زمانہ یاد، وہ سنہری دور کہتے ہیں اسے. سنہری دور. اب فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا، وہ تو عمر ایوب خان صاحب ہے نا سر، جو عمر ایوب، وہ گئے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسا بلاول بھٹو زرداری کے اندر، وہ ان کو آؤ دونوں ملے اور مل کے وہ سنہرا دور واپس لائے، تو کیا برائی ہے؟ واہ، ایک طرف پوتا ایک طرف نواز. اس میں ویسے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار ہم ویسے تو باتیں موروثی سیاستیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی اخیر تو ایوب خان کا پوتا کڈیا. مروسی تو نہیں ہے سر، وہ تو ان کی مروسی ہے، عمران خان کی تو نہیں ہے نا. لیکن یعنی کہ ریکمینڈ یہ کمبو بن سکتا ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کس نے کیا؟ ریکمینڈ تو عمران خان صاحب نے کیا نا. لیکن سر میرا خیال ہے جو بیانیہ بنایا ہے، ارے کیا بیانیہ ہے؟ دیکھیے بات سنو میری، دونوں کا مشترکہ دشمن کون ہے؟ دونوں کا مشترکہ دشمن نواز شریف کی یعنی پنجاب بیس پارٹی، ایک بہار کے کوئی یعنی ساڈی والی، یعنی کہ پیپلز پارٹی سے سیاسی رہری، پیپلز پارٹی سے پنجاب کس نے چھینا؟ وہ تو نون لیگ نے چھینا. ہاں، اب اس میں شریک کون بن رہا ہے؟ تحریک انصاف. تحریک انصاف. تو وہ انہوں نے پھر یعنی پرا کرو، وہ پنجاب میں وہاں پہ بھی یعنی کہ انہی کی اگر بیٹھیں محترمہ مریم نواز ایز چیف منسٹر تو ٹھیک ہے، مزہ آ جائے. ادھر سندھ اپنے پاس آ جائے، بلوچستان بھی آ جائے، تو جو اتنا بیانیہ دیا انہوں نے کل کہا نا، وہ بیانیہ تو دیا جاتا ہے نا. کیا یہ کبھی یہ بیانیہ نہیں تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہوا کرتا تھا؟ نہیں، کیا نام تھا اس کا؟ چودھری پرویز الہی صاحب. آج کل کیا ہے ان کا عہدہ؟ صدر ہیں. اچھا، ایک راول پنڈی کے بکرات ہوتے تھے بہت بڑے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کو چپڑاسی، تو وہ کیا تھے بالآخری؟ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، وزیر داخلہ بھی تھے اور رائٹ ہینڈ تھے. اور وہ کہتے رہے بیچارے کہ میں اصلی نسلی ہوں، بے وفائی نہیں کروں گا. یہ سیاست میں ہوتا ہے بھیا. میرے تو سمجھ رہا ہوں یہ بڑا اچھا کومبو بنتا ہے. تحریک انصاف کی ٹھنڈک آ گئی، انہیں ان کا حق مل گیا، ہاں، ان کا حق تسلیم کر لیا گیا، ان کا مینڈیٹ مان لیا گیا. پیپلز پارٹی کو بھی کچھ اس نے تو لوز کچھ نہیں کیا نا. اللہ کرتا آپ مصور ہوتے اور یہ تصویر ہوتی، پر ایسا ہے نہیں. آپ نواز شریف کو بھول جاتے ہیں، آپ نون لیگ کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. میں تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو ہرگز نہیں کر رہا ہوں. لیکن دیکھو نا، ایک آپ کے پاس چوائسیز ہے نا، یہ راستہ یہ راستہ. کیا پی ٹی آئی کے ووٹر نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ پھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں؟ اب کسی نہ کسی کے ساتھ بنانی ہے نا، کیا کریں ہم؟ اس ووٹر کو کیسے سیٹسفائی کریں؟ ووٹر تو اسی بات پہ خوش ہوگا کہ آخر میں ہمارا قیدی نمبر 804 کی اتنی طاقت آئی ہے کہ اس نے اپنی پسند کا وزیر اعظم بنایا. یہ کومبو بن جائے گا، یہ کومبو بن جائے گا. پی ٹی آئی کا ووٹر اس پہ، پی ٹی آئی کا ووٹر تو اس سے زیادہ کیا خوش ہوگا کہ میں نے نکلا تھا جی ساری رکاوٹیں توڑتا ہوا، میں نے بڑی مشکل سے بیلٹ پیپر پہ ڈھونڈا کہ کون ہے میرے خان کا نشان، کہ میرے خان نے کس کی حمایت کی ہے. ٹھپ میں نے اس میں مہر لگائی
اور پھر میں نے اس کو یوں بھی طے کیا, یوں ڈالا, واہ. اور ظاہر ہے کہ ان کا وزیر اعظم بنے گا تو جیل کا پھاٹک ٹوٹنے کی راستے بھی بنے گے نا, یہ جو ورنہ تو نہیں بنے گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو ہلچل ہے اڈیالہ میں وہ اسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اور کیا مطلب اس کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے اپوزیشن میں بیٹھ اب چپ کر ہم کے قریشی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ آم کیسے لگانے ہیں, بارش نہیں ہو رہی چونکہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, کیا کہ گفتگو, یہ بھی ہو سکتی ہے بھائی اپوزیشن شاہ محمود صاحب سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے ہی حال چل تو کہ وہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, یعنی مہرین کو ہار گئی بیٹی, لیکن دیکھیے نا ذہن صاحب تو جیت گئے, تو اللہ خیر کرے گا. تو آپ ایسی کوئی بات نہیں, یہ گفتگو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی تحریک انصاف ایک ٹف جماعت ہے, وہ اب مطلب نہیں ٹف تو ہے نا, ہفتے کے دن احتجاج بھی کرنا ہے, میں کہنے لگا تو وہ ہوتا ہے نا جب ویتنام میں اڈیالہ میں ہونے والی ویتنام کی صلح کی بات ہو رہی تھی نا, سب سے زیادہ نیپالم بم بھی انہی دنوں ہو رہے تھے. اس زمانے میں ایکسپریشن نکلا ہوا ہے, شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک. جب بھی فائر بندی ہونے والی ہے نا, سیز فائر کلوز آ رہا ہو نا, تو لڑائی بمباری زیادہ تیز کر دی جاتی ہے تاکہ سیز فائر سے پہلے زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا کام ٹریٹری لیں, تاکہ بعد میں نیگوشیٹ کرنے میں آسانی ہو. کچھ اور اینگل سے سوچ جی, رہا ایک اور ہوں. اینگل یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر اپوزیشن کرے گی تو مشکل ہو جائے گا حکومت چلانا. جو اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں آئے نہیں, گی. تو اس صورت میں تو حکومت تو کی ہوئی, کیوں کی ہوئی, وہ حکومت آئے گی نواز شریف کی نا یار. او یار میں تو جو دوسری اگر عمر ایوب ہو جاتے, نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. نواز شریف کی حکومت ہے, یہ دیکھو عمر ایوب صاحب آتے ہیں تو دیکھو ایک تو وفاق میں اسٹیبلٹی آ گئی. اچھا اکنامکس بھی سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف سے ہمیشہ شروع سے انہیں بچپن سے وہ شوکت عزیز کے زمانے سے پتا ہے کیسے نیگوشیٹ کرنا, جوانی میں سیکھ گئے تھے. ہیلو, ایک وزیر یہ اعظم کام ہو نون گئے. لیگ بھی کر لے گی نا, اسحاق ڈار صاحب, شہباز شریف یار صاحب. ابھی تو آپ نے میں خود کہا کہ وہ آئی ایف سے ان کی نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے. میں ایک دوسری پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں نا یار. دیکھو مسلم لیگ کو صرف پیپلز پارٹی کا تعاون ہی درکار نہیں ہے, اسے پھر سب کا پیٹ بھرنا ہے. طارق بشیر چیمہ کو بھی دوبارہ وزارت دینی ہے, چودھری صالح کو بھی دینی ہے, ایم کیو ایم کو بھی دینی ہے. اس صورت پہ تو پیپلز پارٹی کہے گی جی جیسے ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا, آپ کی حمایت میں بھی ووٹ دے دیں گے, ہم ابھی آپ سے وزارتیں نہیں لیں گے. تو زیادہ سکون رہا. کے پی میں ہاں اگر اکیلی جو لگتا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. کے پی میں ان کی حکومت آ گئی, سکون. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, سکون. خیبر بلوچستان میں بھی ان کی آ پھر گئی. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا اور سکتی یہ ہے. سب کچھ ہو گیا تو میرا خیال ہے گلگت بلتستان میں دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی ان کی پسند. اچھا اگلے الیکشنز کے بعد نہیں ابھی جو ہے نا وہ بدلہ ہٹایا جا سکتا ہے, دوبارہ ایمان لانے میں کوئی دیری ہوتی ہے. ایمان بدلنے میں, لانے میں, ایمان بدلنے میں. اچھا چلو اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے میں. ویسے یہ بھی اطلاع ہے کہ جتنا انریسٹ چل رہا ہے کہ جی بی میں, اس کو پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے کی وجہ سے آیا ہے. جی تو وہ ظاہر ہے, تو کیوں نہیں, مطلب تم کیوں ایسی پاسبلٹیز کو رول آؤٹ کرتے ہو. کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے یار, بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں. نہیں اگر کمپیریٹیو میں انالیسس کروں جو آپ نے بات کی, آپ نے تو شہباز شریف سے تگڑا وزیر اعظم بنا دیا ہے عمر ایوب خان کو. جی ہاں جی, اگر ایسے ہو جائے تو بالکل بہت سٹیبل, بہت تکڑا وزیر اعظم بنے گا. اور ان کو بھی سمجھ آ جائے گی جو اپنے آپ کو فہم کر لو گی, ایک سبق بھی مل جائے گا. یہ کیا کریں, یہ کیا کریں گے؟ بس پنجاب لوگ رام لال جیسے شروع سے ہم نے محنت کریں. اچھا پنجاب ان کو ہی دیا آپ نے؟ ہاں اس کی اور مزہ جیسے اور کوئی گنجائش نہیں بنتی نا, ورنہ پنجاب چھیننے کی تو کوئی گنجائش نہیں بن رہی ہے. جیسے سندھ میں وہ آپ پیپلز پارٹی سے کیسے چھینیں, کس طرح نمبرز ہی پہ چلنا ہے نا. تو یہاں نون لیگ کے نمبرز ہیں, یس یو آر رائٹ. وہاں کریں, اور بہت اچھا ہے کہ مریم بی بی وہیں سے شروع کریں گی. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں جیسے ایوب خان کے پوتا اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اگر باہم مل جائے تو وہ 1958 سے شروع ہوا ایوب خان کا پوتا وزیر اعظم, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح 1985 سے ترقی کا سفر پنجاب میں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. مریم بی بی تو کیا اچھا کمبو ہے, کیا برائی ہے اس میں. لیکن اس پہ ضروری ہے کہ خود عمران خان راضی ہوں, وہ نہیں ہوں گے. ہو میرے ویر, جیل کن چنگی لگتی ہو یار. وہ بڑے مطمئن ہیں جیل میں. جیل میں رہ کر بھی باہر آ کر اگر فرض کرو حکومت کی ذمہ داری بھی ان پہ نہ ہو. عمر تم کیا کر رہے ہو یہاں پر, لوگوں سے ملنے گیا تھا, میں ملنا آگے گیا, بہت مہنگائی ہو رہی ہے, کب کرو اس کو. پہنچا ہی پہنچا. What's wrong with it?
हेलो, लेकिन प्रैक्टिकल होना बड़ा मुश्किल है ना। मैं तो ये प्रैक्टिकल बात कर रहा उसके हूँ। लिए क्या आसिफ जरदारी से मिलना पड़ेगा ना, तो क्या पीटीआई जाएगी मिलने आसिफ जरदारी साहब से? बिलावल साहब ऑफ कोर्स चेयरमैन है, बट वो कहेंगे भाई जरदारी साहब से मिलिए जाके। वो तो बिस्मिल्लाह, वो तो कहेंगे कि डार्लिंग हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। याद नहीं बीबी ने लिखा था? नहीं, वो तो नून लीग को ज्यादा वैल्यू करते रहे। नहीं भाई, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। मतलब देखें, वो आसिफ अली जरदारी जो चौधरी शुजात हुसैन के घर बैठे रहे हैं जाके पूरी रात और परवेज इलाही का इंतजार करते रहे, अगर उन्हें रुजू किया जाए, उनसे राब्ता किया जाए, तो वो क्यों इनकार करेंगे? मुझे कोई वजह बताओ। दिस कैन बी द ऑप्शन, आप ये कह रहे हैं। मैं इस पे खैर मेरा बिलीव नहीं है, क्योंकि इनको हक है। नहीं, मैं यार मैं एक चीज को, मेरे भाई, मैं कर ये रहा हूं कि मैं ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर रहा जी। आप असल में ये कह रहे हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, पीटीआई पीपल्स पार्टी का नहीं मिलेगी। एक ब्रेक की जाने मेरा ख्याल है एहतियातन वालों से भी पूछ लो कि क्या उनको ये खदशा लाहक है या नहीं। आज कोई एक और मीटिंग होनी थी, हो रही है या नहीं पीपल्स पार्टी वो थोड़ा सा मसला बन गया सर। क्या हो गया? वो नून लीग वाले मसरूफ है, वो बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो एडजस्ट कराने जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक दोस्तों साहब। मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन अभी नदीम मलिक साहब के शो में मौलाना फजल रहमान साहब इंटरव्यू उनका और एयर हो रहा है, शायद रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है कि जो अदम एतमाद हुआ था वो जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब ने करवाया। उनकी मौजूदगी में तमाम पार्टीज को बुलाया गया और बताया गया कि इस तरह एग्जीक्यूट होगा ये अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ। ये मौलाना साहब कह रहे हैं सर। मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता कि जाहिर है उनके नॉलेज को, वो तो चुके मेन वहाँ मौजूद थे, वो भी थे। यकीनन। मैं कह रहा हूँ, मैं झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इनको बाकायदा हांका दिया गया था इसकी तरफ। तो उसका वजह ये थी कि बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे और उन्होंने इन सब के दिलों में ये डाली कि यार ये इसको अगर ये बिटिक गया इमरान खान तो ये जनरल फैज को कर देगा। वो कह रहे जनरल फैज खुद मौजूद। अरे हद हो गई तुम्हारे वाली। जनरल फैज एक सबॉर्डिनेट थे ना। हाँ। तो अगर बाजवा साहब ने गेम लगाई है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि फैज साहब जाके बाहर कहेंगे कि हम बकवास कर रहे हैं? ये तो नहीं होगा यार। फॉर गॉड सेक, देयर इज अ डिसिप्लिन। आर यू मैड और व्हाट? वजह बनी फैज साहब की जाने और तो इनके दिलों में इतना खौफ डाल दिया गया। वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। इनको इतना डरा दिया गया, ये सारे एकदम से सारे बाहमी इख्तिलाफात वगैरह भूल के। और मैं तो उन दिनों टीवी पे नहीं था, लेकिन मेरे ट्वीट्स, मेरे कॉलम्स और मेरी बेतलखियाँ हुई इन लोगों से। मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, आप मत करें ये बेतहरीक अदम एतमाद। और जब हो गई तो मैं कहता रहा, आप कभी किसी दिन यहाँ बैठा के शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछ लीजिए। मैं तो सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ जिनको किसी भी दिन किया जा सकता है। और वो एक्चुअली बाजवा साहब ने इनको इस तरह यूज किया, इस्तेमाल किया। देखो ना, इनको उन्होंने भिजवा के पहले इनसे वो चीना वोट को इज्जत दो। अब तभी आपने कहा था पिछले दिनों के पहले बाजवा साहब कहता साहब कीजिए जी भाई। बात देखो ना, नहीं वो तो कहते थे सियासी मुदाखलत बंद कर दी हमने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई उन्होंने, खुद खिताब करते हुए कहा। पीएम मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने ये बात दोहराई। वो तो इस तरह की, यानी अच्छे ज़ियाउल साहब भी खाना काबा में कहा था 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, तो बिलाखिर उनकी रहलत के बाद ही नसीब हुए थे। तो ऐसे नहीं होता। वो ठीक है, डिसेप्शन जो है वो। मौलाना टाइम भी कम है। मौलाना की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज नदीम साहब को दिया गया इंटरव्यू इम्पैक्ट क्या डालेगा पाकिस्तानी सियासत में? पीटीआई की हुकूमत बनाने में मददगार हो सकता है। मौलाना सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं ये कुछ लफ्ज़ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये कि चूंकि अब वो एक फजा तो बना रहे हैं ना कि धांधली वाली बात तो मान ली ना उन्होंने कि बहुत वसी पैमाने पर धांधली हुई है। साथ में मौलाना ये भी कह रहे हैं कि सुना है कि लाहौर से जितवाया गया है। और साथ में अदम एतमाद वाली बात भी वही कर रहे हैं जो खान साहब किया करते थे। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है मौलाना साहब। अब लतीफ़ा ये है कि इस पूरी बात से उनको क्या ज़ाती तौर पर फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तुमने मुझे ठुकराया, इस काबिल नहीं समझा, वो समझते हैं कि उनको डिच किया गया या उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा अच्छा फिर देखने अभी मौलाना साहब अगर निगोशिएट कर लें तो जेयूआई की हुकूमत बलूचिस्तान में बन सकती है। मेरा अपना ख्याल है कि आज नहीं बल्कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑनवर्ड, मतलब जब आप खुद कह रहे हैं, जब आप भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की लाहौर से जीत मशकूक है,
تو کیا نواز شریف کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں 10 میں کی پیار بچ کھٹیا. ہیلو. نہیں مولانا صاحب نے اپنے طور پہ ہی ہواؤں کا رخ بدل دیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے نا, اپنے طور پر کوئی کچھ نہیں کرتا ہوتا, گیم ہوتی ہے, بنی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنا راستہ نکالتے ہیں, اور مولانا صاحب نکال رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تھا سیاست میں تو میرے سارے بال کالے تھے, اب سفید ہو گیا, اب ایک بھی کالا نہیں. دھڑا دھڑ انٹرویو دے رہے ہیں, کل تو 2 انٹرویو دے دیے آپ, سلما اسما کو بھی دے اور دیا. بھی وہ ہو جائیں گے جب تک ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, اور مقصد ان کا یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور یہ صنم نواز شریف صاحب ہے. شہباز شریف, نہیں نواز شریف نہیں ہے, شہباز شریف اور ان کے سرپرست, سرپرست اعظم. نہیں ان کے سرپرست, اور میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں, واحد کا نہیں. جی, اور کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر, ٹھیک ہے آپ نا؟ بہت اچھے ہیں. اچھا. لیکن آخری سوال میں پھر بھی آپ سے پوچھتا ہوا جاؤں گا, جی. مجھے یہ یار ٹائم ایڈا ضروری سوال آیا سی, جمعرات کا دن ہے سر, اور جمعرات اچھی لگنی چاہیے میری. مجھے یہ بتائیں, منڈے کو جب ہم آئیں گے تو کیا شہباز شریف وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہوں گے؟ خدشہ کیا کہتا ہے آپ کا؟ اگر وہ سیانے آدمی ہیں تو ابھی کہیں کہ جی بالکل یہ انہوں نے نام کا اعلان کیا ہے, میں اس وقت تک جو ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا, آئی ایم ولنگ ٹو گیو دیم ایمپل ٹائم, اور بہتر یہی ہے کہ ان کا حق بھی بنتا ہے, ہو جائے, ان کو دے دیں. بہت شکریہ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس امید کے ساتھ کہ جو بھی حکومت آئے آپ کے, میرے, نصرت صاحب کے, اور ہم سب سننے اور دیکھنے والوں کے مسئلے حل کرے, اس قوم کے مسئلے حل کرے. سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.